بلکہ جانے جہانے کائنات ہیں کہ جن کے صدقے میں رب نے یہ کائنات تخلیق کی ہے. آپ جانے کائنات ہیں. میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے, اس دنیا میں موجود تھے, اس زمینی دنیا کے اندر تھے تو کائنات چل رہی تھی. لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر بیٹھ کے جب فضاؤں کی طرف ہواؤں کی طرف پرواز کرتے ہیں, جب آسمان دنیا پہ جاتے ہیں تو جان اس دنیا سے نکل گئی تھی. جب جان نکل گئی تھی تو دنیا ختم ہو گئی. سبحان اللہ. جان نکل گئی تھی تو دنیا ختم ہو گئی تھی. دنیا رک گئی تھی, جہاں پہ دنیا تھی وہاں پہ رک گئی تھی. لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی, آسمانوں کی سیر کی, رب العزت کا دیدار کیا, اپنی آنکھوں سے دیدار کیا تھا. اپنی آنکھوں سے دیدار کیا تھا. بات یہاں پہ بھی الجھ گئے کہ نہیں کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکے گا. اے موسیٰ تو نہیں دیکھے گا, ایک ہے جو مجھے دیکھے گا, ایک ہے جو مجھے دیکھے گا. ہاں تو اسے دیکھ کے میرا دیدار کر لینا, تو اسے دیکھ کے اپنے دل کی تسکین بنا لینا, تو اسے دیکھ کے اپنے دل کو تسلی دے لینا. لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا کی طرف چلے گئے. زمین ساکن ہے, زمین مردہ ہو چکی ہے, اس کائنات کے اندر سے سانس نکل گئی. لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کی سیر کر کے جب واپس اس زمین کے اندر واپس آتے ہیں, اس کائنات کے اندر واپس آتے ہیں, جیسے اس کائنات کے اندر آپ کا دخول ہوتا ہے رب اس بے جان کائنات کے اندر جان پیدا فرما دیتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. عزیزان گرامی قدر, یہ موضوع بڑا مزیدار ہے, اس کے اندر بے شمار نکات ہیں, بے شمار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے باری تعالیٰ آپ گئے, اللہ نے فرمایا محبوب 50 نمازوں کا تحفہ دے دو. یہ آخری نکتہ. اس کے بعد پھر مسجد حرام اور مسجد اقصی مسجد کے حوالے سے 2-4 باتیں. فرمایا محبوب 50 نمازیں لے جاؤ. آپ آ رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے, دیکھا اللہ اکبر, چہرہ مصطفیٰ کو موسیٰ نے بھی دیکھا تھا. سبحان اللہ. اور موسیٰ ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اے اللہ مجھے امت محمدیہ میں اٹھانا. سبحان اللہ. مقدر والے ہیں, ہم نے دعا تو نہیں مانگی نا, ہم نے دعا مانگی نا, یہ اللہ کا کرم تھا ہمارے اوپر کہ رب نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے کیا تحفہ دیا. فرمایا 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کو نہیں پڑھ سکے, اللہ کی بارگاہ میں واپس جائیں. آپ واپس جاتے ہیں تو واپس پھر دوبارہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. وہ جتنی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے اللہ کا دیدار کر رہے تھے. جن آنکھوں نے, آپ کو پتہ ہے آج انسان جو ہے نا, انسانی فکر نفسیات کی میں نے بات کی تھی, جو مائل نفسیات ہے وہ انسان کی آنکھیں پڑھ دیتے ہیں. انسان کی آنکھ میں لکھا کیا ہوتا ہے, یہ فرائڈ کی میں بات کر رہا ہوں, ایک انگریز گزرا ہے تقریباً 18ویں صدی میں, وہ آنکھیں دیکھ کے نا, بلکہ سائمن پاترے ایک شخص گزرا ہے, اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اس کے مستقبل کے بارے میں بات بتاؤں, وہ اپنے بارے میں مجھے 3 چیزیں بتائے, میں اس کو اس کا مستقبل بتاؤں گا. اور سائمن پاترے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو پیشین گوئیاں ہوتی تھی وہ اکثر سچ ہوتی تھی. یہ عام انسان کی بات کر رہا ہوں, وہ مسلمان بھی نہیں ہے, وہ عیسائی یہودی ہے, لیکن وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں جو مستقبل کی بات کروں گا وہ سچی ہوتی ہے, اور وہ سچی ہوتی نہیں ہے سائمن پاترے کی باتیں. ذرا گرامی قدر ذرا دیکھیں تو صحیح نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا, پھر جب لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھا ہوگا, دیکھ آنکھوں کو رہے ہوں گے اور دیدار رب الہی کا کر رہے ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ذرا گرامی قدر نماز کا تحفہ ملا ہے, اور تحفے کی بڑی حیثیت ہوتی ہے, بڑی ویلیو ہوتی ہے. انسان, میں بات کھڑی کر دوں, مجھے ایک بندے نے نا کتابیں گفٹ, میں لے کے آ رہا تھا, راستے میں مجھے ایک بندہ ملا, اس نے کہا جی یہ کتابیں مجھے دے. اب مجھے وہ تحفہ ملا تھا, میں نے کہا میں نے نا دینے
دینے کی نیت کی، لیکن پھر میں نے کہا کہ میں آپ کو نا گھر سے نئی کتابیں دے دوں، یہ نہیں دوں گا۔ حالانکہ جو میں لے گیا تھا وہ قرآن تھی، میں نے نہیں دی۔ میں نے کہا نہیں، یہ مجھے کسی نے تحفہ دیا، اس کی قدر بڑی، اس کی کیا ہے قدر بڑی۔ یہ انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں، جب آپ کو کوئی تحفہ ملتا ہے اس کی قدر بڑی ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کیا تحفہ لے کے آئے تھے؟ نماز۔ کیا تحفہ لے کے آئے تھے؟ اور بھی تھے، نماز باکمال تحفہ تھا۔ فرمایا کہ پڑھیں گے 5 اور ثواب 50 کا عطا کیا جائے۔ 5 پڑھنی ہے اور ہمارے لیے 5 بھی مشکل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کی پابندی ضرور ہے۔ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا۔ اب مسجد کی بات ہو رہی ہے، یہ خانہ خدا میں ہم بیٹھے ہیں، یہ خانہ خدا ہے جس میں بیٹھ کے میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے کبھی غور کیا کہ خدا کے گھر کا مقام کیا ہے؟ اس خدا کے گھر کا مقام کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد بناتا ہے، اچھا مسجد بناتا کتنی ہے؟ حضور والا مسجد چڑیا کے گھونسلے جتنی، اور چڑیا کا گھونسلہ آپ نے دیکھا ہے نا، بچوں نے دیکھا ہے، یہ اکثر چڑیوں کو تنگ کرتے ہیں، پرندوں کو تنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ گھونسلہ توڑ دیتے ہیں، چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص چڑیوں کے گھونسلے کے برابر اس زمین کے اوپر مسجد تعمیر کرے گا نا، اللہ اس کے نام پر جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا، ایک محل تعمیر کرے گا۔ فرمایا یہاں پہ ایک گھونسلہ تعمیر کرنا ہے اور وہاں مسجد، وہاں جنت میں کیا ہوگا؟ محل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آتا ہے، ایک چیز 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، تو رب اتنا کریم ہے، اتنا غفور رحیم ہے کہ ایک کے بدلے میں نا بندے کو 10 گنا عطا فرماتا ہے، 10 گنا۔ پھر فرمایا نہیں، رب اتنا غفور رحیم ہے کہ وہ 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ رب اس سے بھی زیادہ غفور رحیم ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، 1 دانہ صدقہ کرتا ہے، میرا رب بڑی عزت والا ہے، بڑی حجام والا ہے، وہ 1 کے بدلے میں 10 گنا، 70 گنا نہیں بلکہ 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے کہ انسان دنیا کے اندر ایک حقائق بیان کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا مروان، اور اس بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا سوچا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے اپنے وزیروں مشیروں سب کو بلایا، اس نے کہا میں مسجد تعمیر کر رہا ہوں اور اس مسجد کے اندر سارا پیسہ میں خرچ کروں گا، سارا پیسہ میں خرچ کروں گا۔ اس نے مسجد کو تعمیر کرنا شروع کر دیا، ممار لگے، مستری لگے، مزدور لگے، سارے تعمیر کر رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے ایک فقیر کا گزر ہوتا ہے اور فقیر دیکھتا ہے کہ اس مسجد کی دیوار کے اندر تھوڑا سا رکھنا ہے، وہاں پہ 2 اینٹیں رکھ کے نا اس دیوار کو ٹھیک کر کے چل گزرتا ہے۔ وہ فقیر وہاں سے گزر جاتا ہے، بادشاہ رات کو سوتا ہے نا، اس کے مقدر جاگ جاتے ہیں۔ بادشاہ رات کو سوتا ہے، مقدر جاگ جاتا ہے، دیدار کروایا جاتا ہے اسے جنت کا، اللہ اکبر، اسے دیدار کروایا جاتا ہے جنت کا۔ تو جب وہ جنت کی سیر کر رہا ہوتا ہے نا تو اسے دکھایا جاتا ہے کہ وہ تیرا محل ہے۔ بادشاہ جب اپنا محل دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، میرا محل ہے۔ کہا کس وجہ سے ملا ہے؟ میں نے مسجد بنائی ہے اس لیے مجھے ملا ہے۔ کہا جی بالکل، تو نے مسجد تعمیر کی ہے تو اس وجہ سے تجھے محل دیا گیا۔ تو دیکھتا ہے کہ اسی طرح کا ساتھ ایک اور محل بنا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ محل کس کا ہے، یہ کس نے مسجد تعمیر کی؟ فرشتے بتاتے ہیں نہیں، کسی نے مسجد نہیں یہ تعمیر کی، وہ تمہاری مسجد کے اندر ہی ایک جگہ سے ایک اینٹ کام تھی، ایک فقیر گزرا تھا، اس نے خلوص نیت کے ساتھ وہاں پہ اینٹ لگائی ہے، رب نے اس کے نام کا بھی جنت میں ایک محل تعمیر کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ بادشاہ صبح اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، اس سے پہلے میں نے مسجد تعمیر کی تھی، میں نے دعوت دی تھی کہ میں اکیلا مسجد بناؤں گا، لیکن آؤ سارے مل کے مسجد بناتے ہیں۔ میں جنت میں اپنا محل دے کے آیا ہوں کہ جو اللہ کے نام کے لیے زمین کے اوپر مسجد بناتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، وہ رب اتنی عزتوں والا ہے، وہ رب اتنی غیرتوں والا ہے، وہ رب اتنی حیام والا ہے کہ وہ رب کائنات کی ذات اس بندے کے نام کے صدقے میں جنت میں ایک اعلیٰ محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ جانے گرامی قدر یہ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں مال کی خرچ کرتا ہے تو میرا مالک اسے دگنا کر کے دیتا ہے۔ میرا مالک کیا کرتا ہے؟ اسے دگنا کر کے دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے
ایک شخص تھا، وہ پہاڑوں کی طرف سیر کر رہا تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تحقیق، حق جاریہ. ایک شخص نا پہاڑوں کی طرف سیر کر رہا تھا تو آنن فان کو دیکھتا ہے کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ بادلو بارش رساؤ اور بندے تک پانی پہنچاؤ. تو بڑا حیران ہوتا ہے، ارد گرد کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے. آنن فان آواز آتی ہے کہ بادلو پانی برساؤ اور پانی پہنچاؤ. اس شخص بڑا حیران ہوتا ہے کہ پہاڑی کے اوپر بارش ہوتی ہے بڑی تیز. تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ پانی جو ہے وہ پتھروں کی اوڑ میں سے گزر رہا ہے. وہ بندہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے. دیکھو تو صحیح، یہ کس کے لیے صدا بلند ہوئی تھی؟ یہ کون نیک ہوگا جس کی وجہ سے رب کائنات میں بارش برسائی، فوراً وہ غیب سے آواز آئی اور بندے کا نام بھی لیا گیا. حدیث میں بندے کا نام بھی ہے کہ فلاں بندے کے لیے زمین کے لیے پانی برساؤ. جب پانی چل رہا تھا نا اس پتھروں کی اوٹ کے ساتھ، وہ شخص بھی ساتھ ساتھ چل پڑا اور وہاں پہ پہنچا جس کھیت کے اندر ایک شخص کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں گداز جو وہاں پہ کھڑا تھا. اتنی دیر میں پانی آتا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنائی ہوتی ہیں، پانی ان کو لگ جاتا ہے ساری زمین. جب پانی سیراب کر دیتی ہے وہ زمین، وہ شخص اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کے پوچھتا ہے یار بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا نام کیا ہے. وہ اپنا نام بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ نام تو میں نے باتوں سے سنا تھا، نام تو وہی ہے. وہ کہتا ہے کہ تم کوئی نیک کام کرتے ہو، کوئی بتاؤ نیک کام جس کی وجہ سے تمہیں بڑا مقام ملا ہے. اس نے کہا کیا مجھے مقام ملا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس جگہ پہ کھڑا تھا اور آسمانوں پہ تیرا نام بلند ہوا ہے اور آنن فانن بارش ہوئی، یہ کہاں سے ہو گیا؟ وہ کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں، میں جتنا بھی مال جتنا بھی اناج اللہ مجھے عطا فرماتا ہے نا، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. کتنے حصے کرتا ہوں؟ 3 حصے کرتا ہوں. اچھا 3 حصے کر کے کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ جو ہے نا وہ میں اپنی آل اولاد کے لیے رکھ لیتا ہوں. ایک حصہ اپنی آل اولاد کے لیے رکھ لیتا ہوں. فرمایا دوسرا حصہ میں کیا کرتا ہوں کہ دوبارہ اس زمین کی کاشت کے لیے رکھ لیتا ہوں. دوسرا حصہ زمین کی کاشت کے لیے. اور تیسرے حصے کا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیسرا حصہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا ہوں. وہ بندہ پھر قسم اٹھا کے کہتا ہے ہاں کہ پھر میں نے اسی لیے آسمان دنیا پہ باتوں سے تیرا نام اس لیے سنا ہے کہ جو تو مال اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اللہ تیرا اسی لیے آسمان دنیا پہ چرچا بھی کرتا ہے. فرمایا کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آتا ہے اور اب ایک کے بدلے میں 10 گنا عطا فرماتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب مسجد حرام، اب حرام مسجد مکہ المکرمہ ہے، وادی مکہ ہے، اور مسجد اقصی ہمارا پہلا قبلہ اول ہے. وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ معراج کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن سے ہے، اور پھر وہاں سے آسمان دنیا کی طرف جو تذکرہ ہے وہ سارا کا سارا حدیث مبارکہ میں ہے. اور پھر آپ آگے کعبہ قوسین تک اس مقام سے آگے پھر ہمیں قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنے قریب بیٹھے تھے جتنا تیر اور کمان کے درمیان فرق ہے. وہاں پہ پھر رب العالمین نے اپنے سونے محبوب کو اپنا دیدار کروایا تھا. اور آخری پیغام کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پہ بھی گئے تھے نا، وہاں پہ بھی جا کے اپنی امت کو نہیں بھولے تھے. یہ یاد رکھیے گا، آج امت کو ضرورت ہے اپنے آقا کو یاد کرنے کی. اگر آج امت بھول گئی تو ذرا بتائیں تو صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت ابوالفضل آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے پردہ فرمایا. جب آپ کو لحد کے اندر اتارا جا رہا تھا تو آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے. تو میں نے اپنے کان قریب کیے نا تو لجپال نبی کی زبان پہ پتہ ہے کون سے کلمے جاری تھے؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. وہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بخشش کی دعا کی. ذرا گرامی قدر، ہمارے لیے یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آج اس مسجد کے اندر ہم نے درس قرآن و حدیث کے نام کے ساتھ ایک باقاعدہ پروگرام شروع کیا ہے. اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں دین اسلام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر قائم دائم فرمائے. مجھے آج اپنے والد صاحب کی بات بھی یاد آتی ہے. ہو سکتا ہے
عبد المجید صاحب تشریف فرمائے، ان کا وقت ان سے ساتھ زیادہ گزرا ہے، میں گزر بچپن سے ہی باہر چلا گیا تھا، تو ان کی محبتیں اور بھی ان کے ساتھ جتنے بھی بزرگ تھے، جب ان کو دیکھتا ہوں تو پھر یاد آتا ہے کہ وہ سالار قافلہ عشق جب چلا تھا تو 4-5 لوگ تھے، آج تو ہجوم عاشقہ بن کے ہم لوگ، سبحان اللہ، اب تو ایک بندہ نہیں ہے، اب تو پورے کا پورا لشکر جرار بن گیا ہے۔ اب تو ضرورت صرف اسی چیز کی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو عام کرنا ہے اور بچوں کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کو عام کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا مشن ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی مشن نہیں ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اور اس کا ایک اور مقصد جو ہے اس درس قرآن کا کہ اہلیان بدھ و جگ کے جتنے بھی بزرگ مرد عورتیں اس دنیا سے رخصت ہوئے